السلام علیکم، میرا نام ہے سردار سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آپ کا پاکستان۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں تاکہ آنے والی جو صورتحال ہے اس سے آپ کو آگاہ کیا جائے۔ آج ہم بات کریں گے امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ کے حوالے سے ہی۔ اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ امریکنز کی طرف سے بڑے بیانات آ رہے ہیں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے بیانات آ رہے ہیں، نتن یاہو کے آ رہے ہیں، وہیں پہ ایران کے بھی صدر کے بھی بیانات آ رہے ہیں۔ لیکن اس جنگ کا جو صورتحال ہے اس ٹائم، جو جنگ کا ایک رزلٹ ہے کہ جنگ پہنچی کہاں ہے۔ ایران کے لیے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا امریکہ کی طرف سے، امریکہ سوچ رہا تھا کہ شاید ایران اتنا کمزور ہے یا اس طرح سے ہمارے آگے ٹک نہیں پائے گا، لیکن امریکہ کی ساری سوچ کو غلط ثابت کیا ایران نے۔ جس طرح سے ایران نے میزائل داغے ہیں عرب کنٹریز پہ اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل پہ، امریکہ کو شوق ہوا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے آج تک امریکہ کو کوئی اس طرح سے ٹکرا ہی نہیں ہے۔ تو جس طرح ایران نے ریئیکشن دیا خامنئی کی شہادت کے بعد، تو وہ بڑا حیران کن تھا، اور اب تک ایران جو ہے وہ فتح حاصل کر رہا ہے، کیونکہ ایران نے اسرائیل کو ٹھیک ٹھاک میزائل داغے ہیں۔ اوپر سے امریکنز کا جو ڈیفنس سسٹم ہے جس پہ امریکہ بڑا غرور کرتا تھا، امریکہ کے 5 جہاز جو 1 ارب روپے کی مالیت سے بھی زیادہ مہنگے تھے، ان کو تباہ کیا، امریکہ کو بڑا نقصان پہنچایا، معاشی طور پر نقصان پہنچایا، ہتھیاروں میں نقصان پہنچایا، اس کا ڈیفنس سسٹم کو فعال کیا۔ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کا ڈیفنس سسٹم ایران نے مکمل تباہ کیا سمجھیں، جس وجہ سے امریکنز بڑے اس بات پہ پریشان ہیں، اور امریکہ میں اس بات کو بحث چھڑ گئی۔ اب تو باقاعدہ امریکہ میں یہ بحث چھڑ گئی ہے، پورے امریکہ میں یہ بات ڈسکس کی جا رہی ہے کہ امریکہ و ایران نے ہمارا نقصان کیا ہے، امریکہ کو اس جنگ کا اتنا نقصان ہو چکا ہے، اسرائیل نے ہمیں اس جنگ میں شامل کیا ہے۔ اب امریکہ میں پہلے یہ لگایا گیا کہ یہ مذہبی جنگ چھڑی ہے، مذہبی جنگ سے اب امریکنز خود بولنے لگ گئے ہیں، امریکنز کے پارلیمنٹ میں بولنے لگ گئے ہیں، لوگ بولنے لگ گئے ہیں کہ اس جنگ سے امریکہ کا کتنا نقصان ہوا ہے، امریکہ اس جنگ سے کتنا کچھ کھو بیٹھا ہے۔ اور یہاں یہ نہیں، ایک عرب کنٹریز میں قطر ہو گیا، بحرین ہو گیا، دبئی ہو گیا، سعودیہ ہو گیا، یہ لوگ اب سوچنے پہ مجبور ہیں کہ یار کہ ہم نے اتنا پیسہ، اتنے ڈالرز، اتنے انویسٹمنٹ کی ہم نے امریکہ پہ، اور اس لیے وہ انویسٹمنٹ تھی کہ یار کل کو ہم پہ کوئی مشکل وقت آئے تو امریکہ ہمیں دفاع کرے گا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ امریکہ اپنے اڈوں پہ دفاع نہیں کر سکا، اپنے ڈیفنس سسٹم سارا تباہ کروا دیا، بحرین میں آپ دیکھیں اس نے کیا کیا، دبئی میں دیکھیں، قطر میں دیکھیں، سعودیہ میں دیکھیں، تو وہ لوگ اب سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یار اس پہ ہم نے اتنی انویسٹمنٹ کی اور اس کا رزلٹ کیا نکلا یہ۔ اور اب جو ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار ہمارا کاروبار تباہ ہو رہا ہے، اور عرب ممالک میں باقی عرب کنٹریز کا بڑا کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے، معاشی طور پہ انہیں بڑا دھچکا پہنچا ہے اس جنگ کی وجہ سے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ملک میں، جیسے کہ آپ دبئی میں دیکھیں، دنیا دبئی میں آنا چاہتی تھی، دبئی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتی تھی، سیر و تفریح کرنا چاہتی تھی، آج وہی دنیا ہے جو دبئی سے بھاگنا چاہ رہی ہے۔ لوگ بڑے بڑے جو اشرافیہ ہیں وہ جٹ لے کے وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم دبئی سے نکل جائیں۔ اسی طرح قطر، بحرین کی بات ہے، اب انہوں نے، وہ لوگ لیگز پہ پیسہ لگاتے ہیں، اربوں روپے ایک لیگز پہ لگاتے ہیں، چاہے وہ کرکٹ ہے چاہے وہ فٹ بال ہے، اب وہ ان کو نقصان ہو رہا ہے، ان کے ملک میں کوئی آنا نہیں چاہ رہا، بڑے بڑے انویسٹر وہاں سے بھاگنے کے لیے تیار ہیں، اس کی مین وجہ صرف امریکہ ہی ہے۔ تو وہ اب اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی کر رہے ہیں کہ ہمیں جو انویسٹمنٹ ہم نے امریکہ پہ کی ہے کیا ہمیں وہ صحیح کی ہے، ہمیں وہ انویسٹمنٹ واپس لینی چاہیے، نمبر 1۔ دوسرا، سونے کا ایک بڑا بحران وہاں پہ پیدا ہوا ہے، سونا وہاں سے جو ہے نا ریفیل ہوتا تھا، وہاں سے اسمگل آگے جو ہے نا وہ جاتا تھا، اب سونا وہاں پہ ظاہری بات ہے آگے جا نہیں پا رہا، جہاز فلائٹ سے 3,000 سے زیادہ فلائٹس جو ہیں دبئی کی وہ بند ہو چکی ہیں، فلائٹس آگے جا نہیں رہی، تو سونا وہیں پہ، اب وہ ڈسکاؤنٹ مارکیٹ میں ڈسکاؤنٹ پہ بیچ رہے ہیں لیکن کوئی لینے والا نہیں ہے۔ اسی طرح دبئی کے اور جو کاروبار ہیں وہ سارے تباہ ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ان سب کا ماننا یہ تھا کہ اگر تو یہ جنگ ہوتی ہے اور یہ ایران کو ایسے دبا لیں گے اور ایران دب جائے گا اور ہم لوگ یہ راج کریں گے، لیکن ایران نے ان کے اپوزٹ سارا کام کیا۔ ایران نے سب سے پہلے ٹارگٹ کیا عرب ممالک کو، عرب ممالک کا جو غرور تھا وہ مٹی میں ملایا، عرب ممالک میں جتنی ایئر بیسز تھی امریکنز کی ان کو ٹارگٹ کیا اور ان کو اچیو بھی کیا، کہ اس کے بعد پھر انہوں نے اسرائیل پہ ٹارگٹ کیا اور وہ میزائل مارے کہ اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم تباہ تک کر دیا۔ اسرائیل کو خود سمجھ نہ آئی کہ یہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ، اور اس میں خیر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رشیا نے اس کو انفارمیشن دی ایران کو، تو وہ دی ہے یا نہیں دی، لیکن کیا آپ کے ساتھ بھی تو یورپ کنٹریز سارے کھڑے ہوئے، اگر ایران کے ساتھ کسی ایک ملک نے سپورٹ کر دی تو اس میں کیا گیا؟ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب آگے یہ صورتحال کہاں تک جاتی ہے۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان نہ آیا کہ وہ تو
کنفیوژن کے شکار ہیں، ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس ٹائم فل کنفیوژن کا شکار ہے۔ پہلے انہوں نے جب جنگ شروع ہوئی انہوں نے کہا جی یہ 2 دن کی مار ہے، پھر انہوں نے کہا یہ 1 ہفتے کی مار ہے، پھر انہوں نے کہا جی یہ 2 ہفتے کی مار ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ یہ جنگ کہاں تک چلے گی، یہ جنگ کا رزلٹ کیا ہونا ہے، میں اب دیکھ رہا ہوں اس جنگ کا نتیجہ مجھے ابھی نہیں پتہ اس جنگ کا۔ تو مطلب کہ ان کی کنفیوژن اتنی ہے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس جنگ کا رزلٹ کیا ہونا ہے۔ لیکن اس ایران کی طرف سے شروع سے اور اب تک ایک ہی بیان تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم سالوں تک یہ جنگ لڑنے کو تیار ہیں، میزائل ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے اور ان میزائلوں پہ ہم جو ہے پوری دنیا کو جو ہے نا راج کرتے ہیں، اور آج جو ہے نا ہمیں انہوں نے ہماری طاقت کو آزمایا ہے تو ہم ان کو بتائیں گے کہ ایران ہے کیا چیز۔ اور ایران نے ثابت بھی کیا اپنے عمل سے، جس طرح سے ایران نے ان کو پھینٹا لگایا ہے کہ یہ دیکھنے حیران کن پھینٹا تھا کہ یار اتنے بڑے طاقتور 2 ایٹمی پاورز کو ٹھیک ہے ایران نے لٹا کے مارا ہے، اور ایسا پھینٹا لگایا ہے کہ پوری دنیا میں عرب ممالک جو اربوں خربوں ڈالرز انویسٹمنٹ کرتے تھے، جو امیر ترین ملک ہیں، سعودیہ کو دیکھ لیں آپ، دبئی کو دیکھیں، ان جیسوں کو ہوش کے ناخن کے جو ہے نا ان کو پڑ گئے کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ہم نے کیا سوچا تھا کہ ایران یوں کرے گا اور امریکنز یوں کریں گے اور ساتھ ہی 2 دن کے اندر یہ قصہ ختم ہو جائے گا، لیکن جب یہ قصہ آگے بڑھا اور جب ان کے گھر تک بات آئی تو ان کی چیخیں جو ہے نا 7 آسمانوں تک چلی گئی، یہ چیخنے چلانے لگ گئے کہ فلاں ہو گیا، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا۔ لیکن اب بات یہی ہے کہ امریکنز جس طرح کی امریکن کی اسٹریٹجی ہے نا، دیکھیں یہ لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے، اصل میں یہ لوگ ان کی نفرت مسلمانوں کے ساتھ ہے، نفرت ان کی مسلمانوں کے لیے ہے، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ نفرت کرتے ہیں اور یہ جنگ مذہبی جنگ ہی ہے۔ یہ آپ کے بہت ان قریب آپ دیکھیے گا یہ یورپ کنٹریز سے مسلمانوں کے ساتھ یہ کریں گے کیا۔ اب ہمارے جو عرب ممالک ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے، آج کے ان واقعات سے، ان صورتحال سے ان کو سوچنا چاہیے کہ یار ہمیں امریکنز کے ساتھ کس حد تک ریلیشن شپ چلنا چاہیے، اور اپنی OIC کو جس طرح سے انہوں نے پہلے ایک OIC بنائی تھی اس کو ایک فعال کریں، اس میں ایک ایسی مضبوطی لائیں کہ پوری دنیا میں مسلم ممالک کی آواز سنی جائے، دیکھی جائے۔ ابھی جو ہماری حالت ہے جیسے آپ دیکھیں ابھی اس کے ساتھ عراق کے ساتھ کیا کیا، لبنان کے ساتھ، شام کے ساتھ، پھر اب ایران کے ساتھ جو زور زبردستی کی جا رہی ہے، کہ پوری دنیا میں سوچنے کی بات ہے کہ یہ آج ایران ہے، کل کوئی بھی ملک ہو سکتا ہے، سعودی خود بھی ہو سکتے ہیں، قطر ہو سکتا ہے، دبئی ہو سکتا ہے، کیونکہ اصل میں جو مین جو ایشو ہے نا وہ ہے مسلمانوں سے نفرت۔ یہ اصل میں کرتے ہیں مسلمانوں سے نفرت۔ ایران سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہیں مسلمانوں سے مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، جو مسلمان غیرت کا مظاہرہ کرے گا، بہادری کا مظاہرہ کرے گا، جو جرأت دکھائے گا، اس کے ساتھ وہ یہی کریں گے۔ عراق نے کی، بہادری دکھائی، جرأت دکھائی، غیرت مندی دکھائی، عراق کے ساتھ انہوں نے یہ کیا، لبنان کے ساتھ کیا، شام کے ساتھ کیا۔ اب ایران نے ان کے آگے سلنڈر کرنے سے منع کیا، جرأت دکھائی، بہادری دکھائی، غیرت دکھائی، آج دیکھ لیں انہوں نے ایران کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ۔ اسی طرح کل کو آپ کے ساتھ بھی اگر آپ نے جب اپنی تھوڑی سی آپ کے اندر غیرت جاگی نا کل کو تو، اور آپ نے غیرت دکھانے کی کوشش کی نا، تو آپ کے منہ پہ انہوں نے تھپڑ لپیٹنے ہیں اسی طرح کہ بھائی جان غیرت کو چھوڑو، یہ کام کرو جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو، اور اس ٹائم آپ کو بہت تکلیف ہوگی۔ آج آپ اگر ایران کا ساتھ نہیں دیں گے، کل آپ کے مسئلہ آپ پر جب یہ بات آئے گی اس ٹائم آپ بھاگیں گے، تو آج آپ کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، یہ ملک کس طرف ہم نے لے کے جانا ہے، یہاں کا نظام کس طرح لے کے جانا ہے۔ اپنے اپنے ملکوں میں آپ کو یہ اسٹریٹجی بنانے پڑے گی کہ کل کو اگر کسی بھی ملک پہ ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم نے اس کو کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے۔ جیسے ایران کی طرح ہر ملک ایران کی طرح نہیں ہوگا، اور میں ایران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایران نے جس بہادری کے ساتھ ایران ابھی بھی یہ جنگ لڑ رہا ہے، اور جس طرح دشمن کے ساتھ جو ہے نا زور آزمائی کی ہوئی ہے، اور دشمن کو جس طرح چاروں شانے چت کر رہا ہے، تو یہ قابل تعریف ہے۔ اور ایسے ہی میں کہتا ہوں کہ غیرت مند ملک، غیرت مند قومیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ ایران کے پاس کوئی ایٹم میزائل نہیں ہے، ایران کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس کے پاس صرف غیرت ہے، جرأت ہے، بہادری ہے، اور اس کے ایک میزائل ہیں جس میزائلوں پہ وہ پوری 2 بڑی سپر پاورز کو اس نے لٹا کے مار رہا ہے، اور اس پوری دنیا میں جو ہے نا ان کا نقصان کر رہا ہے۔ ان کے بڑی بڑی فضائیہ بحریہ جہاز ان کو اس نے گرایا اور دنیا کو بتایا کہ غیرت ہو، بہادری ہو، جرأت ہو تو مسلمان دنیا میں کہیں پہ بھی جو ہے نا وہ طاقت رکھتا ہے، اور یہ ایران نے ثابت کیا اپنے عمل سے، اپنے اقدام سے، اپنے کردار سے۔ اور اسی طرح باقی ملکوں کو بھی یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ کردار ہو، بہادری ہو تو وہ دنیا کے کسی بھی ملک کو ہرا سکتا ہے۔ پاکستان تو ویسے بھی سپر پاور ہے، پاکستان تو چاہے تو امریکہ کو 1-2 گھنٹے کی مار سے فارغ کر سکتا ہے، لیکن پاکستان کو صرف غیرت کی ضرورت ہے، بہادری کی ضرورت ہے، جرأت کی ضرورت ہے، جس طرح ایران میں اور باقی مسلم ممالک کو بھی وہی بہادری، غیرت، جرأت کرنے پڑے گی جو ایران نے کی ہے۔